جناب میثم تمار نے کہا میں سلام ہو میرا بھی اس مرد مومن پہ. اب حبیب بھی میثم کو اس کی موت کے بارے میں بتا رہے ہیں. اس کا مطلب حبیب جانتا تھا کہ میثم نے کب مرنا ہے، اور میثم جانتا تھا کہ حبیب نے کیسے مرنا ہے. یہ علم حبیب اور میثم تک کیسے پہنچا؟ ابھی یہ دونوں نے یوں بات کی اور حبیب کا گھوڑا ادھر گزر گیا، میثم کا ادھر گزر گیا. جو لوگ بنی اسد کے بیٹھے تھے انہوں نے کہا استغفر اللہ الیاذ باللہ. کیسے ہیں یہ لوگ؟ استغفر اللہ، غیب کی خبریں، کتنے بڑے بڑے دعوے کر کے چلے گئے. یہ سامنے سے ایک اور بزرگ چلا رہا تھا، اسے کہتے ہیں رشید حجری. یہ علی کا صحابی ہے. یہ اسے امیر المومنین نے رشید الولایہ کہا تھا. علی فرماتے ہیں موت کی مکمل خبر رشید جانتا ہے. سامنے سے رشید آیا، دیکھا کہ قبیلہ بنی اسد کے لوگ کان پکڑ کے بیٹھے. فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگے ابھی ابھی یہاں سے دو گزرے ہیں تو بڑے نام، دونوں ہی علی کے صحابی. ایک نے کہا کہ میثم تمہیں سولی لٹکایا جائے گا، اور وہ میثم جو ہے، وہ جسے اتنا ہم سچا کہتے ہیں، جس کی کوفے والے اتنی عزت کرتے ہیں کہ یہ علی کا نوکر ہے، وہ کہتا ہے کہ تیرا سر کوفے میں پھرایا جائے گا. اتنا کہتا رشید کہتے اچھا میثم ایک بات بھول گیا، اس نے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کے قاتل کو 200 درہم انعام بھی دیا جائے گا. اس نے یہ نہیں بتایا کہ حبیب کے قاتل کو تو 200 درہم انعام میں بھی دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ علی کا ہر نوکر سمجھتا تھا کہ جان رکھا. اب جناب حبیب کو جب خبر پہنچی ہے تو اب حبیب پہنچے ہیں حسین ابن علی کی طرف. خط کے ساتھ بلوائے گئے، رجل فقیہ کہہ کے حبیب کو بلوایا گیا. جناب مسلم بن اوسجا اور جناب سعید بن عبداللہ، یہ دونوں ہم رکاب حبیب ہیں، یہ دونوں اکٹھے پہنچتے ہیں. کل میری گفتگو ہو رہی تھی جناب عباس پہ، ایک گوشہ خالی رہ گیا تو وہ پہنچانا بڑا ضروری میں سمجھتا ہوں، اور وہ بڑا غلط العام ہو رہا ہے، اور جو بچے آج کل ریسرچ کر رہے ہیں ان کے لیے وہ بڑا مشکل پیدا کر رہا ہے کہ کربلا میں شمر ملعون نے عاشور میں ابن زیاد کی طرف سے ایک امان نامہ دیا تھا، اور وہ امان نامہ تھا حضرت عباس اور حضرت عباس کے بھائیوں کے لیے. اور اس امان نامے کی وجہ یہ تھی کہ شمر جو ہے اس کا تعلق حضرت عباس کی والدہ کے قبیلے سے تھا. یہ بات اتنی مشہور کی گئی ہے کہ بعض جگہوں پہ باقاعدہ رشتہ معذاللہ ثم معذاللہ لکھ دیا جاتا ہے کہ رشتے کے اعتبار سے ماموں تھا، کیونکہ جناب ام البنین کا جو قبیلہ ہے، جو نسل ہے، جو خاندان ہے، اسی کے ساتھ ہی شمر کا تعلق تھا. پوری ذمہ داری کے ساتھ، مکمل منبر کی خطیبانہ دیانتداری کے ساتھ، شمر کا تعلق بنی کلب سے تھا. عباس مولا کی ماں کا تعلق بنی کلاب سے تھا. دونوں قبیلوں میں فرق ہے. وہ بنی کلاب میں سے تھی، یہ بنی کلب میں سے تھی. بنی کلب یہ وہ عرب کا قبیلہ تھا جو صحراؤں میں بھیڑے پالا کرتا تھا، بھیڑے پال کے شہروں میں جا کے بیچا کرتا تھا. شمر ملعون کا تعلق بنی کلب کے ساتھ. ہاں اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ کیا کتابوں میں یہ لکھا ہے، مقاتل میں یہ لکھا ہے کہ امان نامہ آیا؟ ہاں آیا، یہ میں مانتا ہوں. کتابوں نے یہ روایت دی ہے کہ امان نامہ آیا ہے، لیکن وہ امان نامہ رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دیا. میں نے آپ کو شاید دوسری یا تیسری تقریر میں بتایا تھا کہ حسین کے پاس کل 4 علی تھے. ایک مجلس میں نے بتایا جناب محمد حنفیہ، جناب مسلم بن عقیل، جناب عباس ابن علی اور جناب عبداللہ ابن جعفر تیار. محمد حنفیہ کو مدینے چھوڑا، عبداللہ ابن جعفر تیار کو کوفے بھیجا، مسلم بن عقیل کو مکہ چھوڑا، جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کو، مسلم کو کوفہ بھیجا، صرف اکیلے عباس کو لے کے گئے. اب کربلا میں یزید اور یزید کے لشکر کو خوف تھا عباس کا. شمر ملعون نے جا کے ایک بھیانک سازش کی. اس نے جا کے کہا کیونکہ ہماری تمہارے قبیلے کے ساتھ ایک تعلق داری ہے بنی کلب کی بنی کلاب سے، لہذا میں تمہیں اور تیرے بھائیوں کو یہ امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں ابن زیاد سے. اگر عباس اور عباس کے بھائی میدان کربلا سے چلے جائیں محفوظ رستہ دیں گے، ان کی زندگیوں کو امان ہے.
عباس تجھے اور تیرے بھائیوں کو میں ابن زیاد سے امان نامہ لکھوا کے لے کے آیا ہوں۔ اب یہ وقت ہے عاشور کا، یہ وقت ہے میدان کارزار کا۔ کاش وقت ہوتا تو عباس تفصیلی جملے پڑھتے۔ حسین نے کہا عباس اس کا جواب دے۔ عباس گھوڑے کی زین پہ آئے، حضرت عباس نے ایک ہی جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ اب علمی جو لوگ بیٹھے وہ اس گہرائی کو سمجھنا، اب وقت نہیں تھا، میدان جنگ ہے اور گھمسان کا رنگ ہے۔ عباس نے ایک جملہ کہا تبت یدا کا، تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ لہجہ عباس نہیں ہے، یہ آیت قرآن ہے۔ کس کے لیے آئی تھی؟ ابو لہب کے لیے۔ تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ ابو لہب کا آج بھی تاریخ مغالطے میں ہے کہ ابو لہب رسول کا چچا تھا، لیکن ابو لہب رسول کا چچا نہیں تھا، پلا بنی ہاشم میں تھا لیکن خونی نہیں تھا۔ اس کی ماں لونڈی تھی، حضرت عبد المطلب کی کنیز اپنا بیٹا لے کے آئی تھی، پلا تھا اس قبیلے میں لیکن کہلوانا شروع کیا کہ میں بنی ہاشم ہوں۔ خدا نے کہا تبت یا تیرے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ جملے ابو طالب کے لیے، ابو لہب کے لیے آئے تھے کہ ابو لہب بیٹا کسی اور کا ہے، پلا کسی قبیلے میں ہے۔ عباس نے وہی اللہ کا لہجہ استعمال کیا، اے شمر تیرے ہاتھ ٹوٹے، تو بیٹا کسی اور کا ہے، نسبت کسی اور سے میرا۔ دو تین چیزیں ایسی ہیں کربلا کے جن کی وضاحتیں بڑی ضروری ہیں۔ جناب محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے، ان کے لیے آج تک تاریخ نے، مورخ نے مشکوک کیا ہے محمد حنفیہ کا کردار، یہ کہہ کے کہ جناب محمد حنفیہ نے معاذ اللہ العیاذ باللہ امامت کا دعویٰ کیا تھا۔ محمد حنفیہ نے دعویٰ امامت نے کیا۔ ہاں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کو امام کہا تھا۔ اس فرقے کو فرقہ کیسانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے اثرات دنیا میں ختم ہو چکے، لیکن آذربائیجان اور مصر میں کہیں کہیں اس فرقے کے لوگ اب بھی پائے جاتے ہیں۔ ان فرقے والوں کے پاس دلیل کیا تھی؟ متوجہ ہیں بات کی جانب؟ ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ بعد از شہادت حضرت امام حسین انہوں نے سید الساجدین کی امامت کو نہیں مانا، انہوں نے اپنی امامت کا تعلق منتقل کر دیا تھا جناب محمد حنفیہ کے۔ اور ان کے پاس دلیل کیا تھی؟ وہ دلیل یہ دیتے تھے کہ مولا علی کے بعد امام حسن امام بنے، پھر امام حسن کا بیٹا امام نہیں بنا، علی ہی کا دوسرا بیٹا امام بنا۔ تو اب اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو جیسے امامت نسل حسن میں نہیں گئی تو اب یہ نسل حسین میں بھی نہیں جائے گی، یہ نسل علی ہی میں رہے گی۔ تو لہٰذا اگر علی کا بیٹا زندہ کوئی موجود ہے تو امام علی کا بیٹا ہوگا۔ انہوں نے اس ایک عقیدے کی بنیاد پہ مولا سجاد زندان میں تھے اور انہوں نے کہا ویسے بھی اس وقت امام وقت کا لوگوں کے درمیان موجود ہونا ضروری ہے تاکہ شہادت حسین پہ قیام کر سکے، تو انہوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا اور مدینے میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ مدینے والوں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اگر حسین شہید ہو گئے ہیں تو اگلا امام علی کا یہ بیٹا محمد حنفیہ ہے۔ اب یہاں پر محمد حنفیہ خاموش رہے، اس خاموشی کو مورخ نے مشکوک کر دیا ہے۔ مورخ یہ کہتا ہے کہ اگر محمد حنفیہ اس امامت پہ راضی نہیں تھے تو وہ خاموش کیوں رہے؟ اب ہمیں اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس دور میں جانا پڑے گا۔ بہت سے واقعات ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اس دور میں ہی مل سکتا ہے، اس ماحول میں نہیں مل سکتا، اس ماحول میں جانا پڑے گا۔ جب ہم اس ماحول میں گئے تو ایک بہترین جواب ملا۔ جب جناب محمد حنفیہ کے لیے ان لوگوں نے امامت کا اعلان کیا تھا، اس وقت سید الساجدین شام کے زندان میں تھے اور دمشق میں ایک سازش کر لی گئی تھی کہ قتل حسین کے بعد آنے والا امام یہ سجاد اور اس کے بعد آنے والا امام محمد باقر ہے۔ دونوں باپ اور بیٹا کو شام کے زندان میں قید کرو، اس قید کو اتنا طولانی کرو، اتنا لمبا کرو کہ نسل امامت یہیں پہ ختم ہو جائے۔ اگر سجاد ضعیفی کی وجہ سے زندان میں مر جائیں تو اس کے بعد جو بیٹا باقر ہے یہ کم سن ہے،
لہذا اسے بھی زندان میں رکھو تو نسل امامت یہیں سے قطع ہو جائے، تاکہ ہم قتل حسین کے بعد اپنا اصل ہدف پا سکے کہ ہم نے صرف محمد کا بیٹا قتل نہیں کرنا تھا، ہم نے نسل محمد اور نسل امامت کو قطع کر دیا ہے، پھر ہم بنی امیہ بلا شرکت غیر دنیا میں حکمرانی کر سکیں گے۔ ادھر دمشق میں بند کمرے میں یہ سازش ہوئی، ادھر مدینے میں کچھ لوگوں نے محمد حنفیہ کی امامت کا اعلان کر دیا۔ خبر دمشق پہنچ گئی کہ تم سجاد کو قید کر کے بیٹھے ہو، یہ تو امام ہے ہی نہیں۔ آپ کو یاد ہے کہ اللہ نے غار کے باہر ایک مکڑی سے جالا بنوا دیا تھا، وہ کیا مکڑی کا جالا محمد سے زیادہ طاقتور تھا؟ کیا نبی اپنی حفاظت نہ کر سکے اور مکڑی کے نہیں، اللہ نے تدبیر کی تھی کہ مکڑی کا جالا دے کے پلٹ جائیں گے، یہاں کون کیسے آ سکتا ہے؟ یہاں تو مکڑی نے جالا بنا ہوا ہے اور کبوتری نے انڈے دیے ہوئے ہیں، لہذا لوگ واپس چلے جائیں۔ اللہ تدبیر کرتا ہے۔ ادھر انہوں نے قتل سجاد کا پروگرام بنایا، ادھر پتہ چلا کہ سجاد تو امام ہی نہیں ہے، اگلا امام تو محمد حنفیہ ہے۔ میں اس پوری تاریخ کو اگر ایک جملے میں جلدی بند کرنا چاہوں تو ایسے بند کروں گا، اللہ ہر دور میں ایک حجت کو بچانے کے لیے ایک ابو طالب ضرور رکھتا ہے۔ محمد حنفیہ اس دور کا، جناب محمد حنفیہ اس دور کے ابو طالب۔ بعد میں خطبہ حج کے موقع پر انہوں نے خود سید الساجدین کی امامت کا اعلان کر دیا تھا اور خود یہ لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ حجر اسود جس کی گواہی دے گا وہ امام ہے۔ اب جناب حبیب اپنے ان دو ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں پہنچتے ہیں۔ جب یہ کربلا میں پہنچتے ہیں تو اب میں نے لفظ کہا رجل فقی، ایک یہاں پر دوست ہیں حبیب کے ساتھ جناب سعید۔ جناب سعید 10 محرم کو اس وقت شہید ہوتے ہیں جب امام حسین نماز ادا کروانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ادھر سے تیروں کی بارش شروع ہوتی ہے۔ جناب سعید میدان جنگ میں آ کے وقت کے امام سے ایک شرعی مسئلہ پوچھتے ہیں۔ آگے جناب سعید کہتے ہیں کہ مولا آپ امام وقت ہیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ اگر کوئی شخص کعبے کی حفاظت کرتا ہوا کعبے کو پیٹھ دکھا دے تو یہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ اب جو قریب بیٹھے ہیں یہ بات سمجھتے بھی جانا۔ ناروں والی مجلس تو میں نے پہلے دن سے نہیں پڑھی، پہلے دن سے میں داد سے بے نیاز ہو گیا ہوں کہ معلوماتی جتنی معلومات جتنی جلدی ہو سکے میں آپ تک پہنچوں۔ اگر کوئی شخص دفاع کعبہ کرتا ہوا کعبے کو پوچھ دکھا دے تو کیا وہ گناہ تو نہیں ہوگا؟ حسین نے فرمایا اگر مقصد تحفظ کعبہ ہے تو گناہ نہیں بلکہ اجر ملے۔ اتنا کہنا تھا صحیح دے کے کہتا پھر میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہو جاؤں، پھر میں آپ کی حفاظت کے لیے آگے کھڑا ہو جاؤں۔ جناب کریم کربلا امامت کروا رہے تھے بلا تشبیہ، یوں حسین امامت کروا رہے، سعید یہاں نہیں کھڑا ہوا، یہاں کھڑا ہوا، بالکل حسین ابن علی کے سامنے اپنے سینے کو چوڑا کیا اور حسین کو اپنے پیچھے چھپایا۔ جناب سعید حسین کے آگے کھڑے ہو گئے، سامنے سے تیروں کی بارش آ گئی۔ میں نے مجلسوں میں ابتدا میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی بتاؤں گا جن کا مصداق صرف اور صرف اصحاب حسین۔ قبلہ تشریف فرمائے، خدا نے قرآن میں ایک آیت بھیجی، وہ آیت ہے الذین هم یحافظون صلواتہم، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اتنی آیت کے ٹکڑے میں لطف ہی نہیں ہے، لطف تو اگلی آیت میں، اولئک هم الوارثون، اللہ نے انہیں ہی وارث بنایا ہے۔ کس کا؟ الذین یورثون الفردوس، اللہ نے انہیں جنت کو میراث میں دے دیا ہے۔ یہ آیت قرآن میں آئی ضرور تھی لیکن اس آیت کا کوئی مصداق نہیں مل رہا تھا۔ نماز قائم کرنے والے مل رہے تھے،
نماز ادا کرنے والے مل رہے تھے. یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. ادھر سعید حسین کے آگے کھڑے ہوئے, اتنے تیر لگے سعید ابن عبداللہ کے جسم پہ کہ ایک بھی جسم کا حصہ بغیر تیروں کے نہیں تھا. ادھر حسین نے آخری سجدہ مکمل کیا, یا سعید کا سر حسین کے زانو پہ آیا, سعید حسین کے زانو پہ گرے. حسین نے سعید کا سر اپنے ہاتھوں پہ لیا, سعید کی آنکھوں میں آنسو تھے. حسین نے فرمایا سعید کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا مولا شہادت مل گئی. مولا یہ بہت بڑا اعزاز ہے, اور اس سے بڑھ کے بھی اعزاز کیا ہوگا کہ نوکر کا سر مالک کے زانو پہ ہے, اور اس سے بڑھ کے بھی کرم کیا ہوگا کہ نوکر کا چہرہ امام کے ہاتھوں پہ ہے. رو اس لیے رہا ہوں کہ ایک نماز ایسی رہ گئی جو میں نے آپ کے پیچھے نہیں پڑھی. حسین نے سعید کا ماتھا چوم کے کہا تو نے نماز پڑھنے کی حسرت کی ہے, اللہ نے تیرے لیے قرآن میں کہا تھا جو نمازوں کی حفاظت کرتے. اللہ نے تو اللہ نے تو تمہیں جنت کا وارث بنا دیا. اب مجھے جملہ کہنے دو گے, حسین کے اصحاب مکین جنت نہیں, وارث جنت. اللہ نے ان کو جنت میراث میں دی. یہ جنت دیتے ہیں, یہ جنت میں جانے والے نہیں, یہ دینے والے. کسی کے ذہن میں ہلکا سا شک ہو تو میں اسے ایک اور نتیجہ دیتا ہوں. اس نے بغداد کے چوک میں بہلول کو بیچتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ ہے سعید جو حفاظت نماز کی خاطر اللہ کی بار کرنے گیا. اور جناب حبیب کس وقت گئے؟ جس وقت حسین نماز پڑھ رہے تھے, جو ہی سعید حسین کے زانو پہ گرے. تو اب یہ کتابیں کہتی ہیں کہ ظہر کی نماز ہو چکی تھی اور ابھی عصر کی نماز باقی تھی. ظہر کی نماز تک سعید نے تیروں کا رستہ روکا ہے. حسین اٹھے اور عصر کی اقامت کہی. حسین نے تکبیر بلند کی, یا سامنے سے کسی نے ٹیلے پہ کھڑے ہو گیا, گر گیا ہے حسین کا صحابی. اب تیر حسین کی طرف جائیں گے. ہوتی ہوئی نماز سے حبیب صف سے نکلے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ادا ہوتی ہوئی نماز سے حبیب صف سے نکلے, گھوڑے کی زین پہ چڑھے اور نصرت حسین کی خاطر لشکر کے اندر گھس گئے. اب جس وقت یہ حبیب نے فیصلہ کیا ہوگا, اس وقت حبیب کے سامنے دو چیزیں ہوں گی, نماز حسین کے پیچھے پڑھوں یا حسین کی نصرت کروں. حبیب نے لمحے میں فیصلہ کرنا تھا. سعید نے امام سے پوچھ لیا تھا, حبیب پوچھ بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ حسین تکبیر کہہ چکے تھے. اور جب امام غیبت میں ہو اور امام موجود نہ ہو, پھر دین میں جو فیصلہ کرے کہ کون سا عمل پہلے کرنا ہے, اسے فقیہ کہتے ہیں. جس نے غیبت میں فیصلہ کرنا ہو, جس نے غیبت کے دور میں فیصلہ کرنا ہو کہ اب کیا ہو. اب امام تو موجود نہیں, ظاہری امام موجود ہے لیکن تکبیر کہہ چکے. اب امام سے یہ شرعی مسئلہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ مولا اگر بعد میں تیر آ جائے تو پہلے نماز ادا کرنی ہے یا نماز. اب حبیب نے حالت نماز میں خود فیصلہ کیا. یہ فیصلہ حبیب کا ذاتی تھا. اگر حبیب اسی ذات, کیونکہ حبیب جب لشکر میں گئے تو وہیں شہید ہو گئے. اگر حسین رجل فقیہ نہ کہتے, آج دنیا حبیب پہ الزام لگا دیتی بغیر اجازت حسین کے. اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر دیا کہ ہوتی نماز سے نکل گئے. اس لیے حسین نے جب بلایا تھا
उस वक्त ही कह दिया था फकीह आ रहा है। कल को जब हबीब ये फैसला करे तो हबीब पे इल्जाम ना लगाना, ये हबीब का फैसला नहीं, वक्त के फकीह का फैसला। और फकीह वो होता है जिसे दीन में फैसले का इख्तियार इमाम दे। ये था हबीब का इस्तनबात, ये फैसला किया हबीब ने। हबीब के सामने दो चीजें थी, इबादत करूं या नुसरत करूं। हबीब ने नुसरत को चुन लिया। हुसैन का वास्ता, आज के दौर की बात कहने लगा, अज़ादारी को अज़ादारी रहने दो, नमाज को नमाज रहने दो। तकाबुल करके दोनों को टकरा क्यों रहे? कौन सा पैमाना है तुम्हारे पास जिससे तुम दोनों में से तकाबुल करोगे? तुम में से कौन हबीब है जो फैसला करे? मिंबर पे सवाल आ जाता है, मिंबर पे नदीम भाई बैठते, मिंबर पे चिट आ जाती है, मातम अफजल है या नमाज? मैंने बड़े बड़े खुतबा को चिट फाड़ के फेंकते देखा है। उन्हें पता है कि मातम कहेंगे तो बाद में नमाजी पकड़ लेंगे, नमाज कहेंगे तो दरवाजे पे मातमी पकड़ लेंगे। मैंने फिर बीबी से खैरात मांग के ये मिंबर पे जवाब मैंने पहली बार दिया था, और उसके बाद बहुत से खुतबा ने दिया। मैंने मिंबर पे ये जवाब दिया था, ये फैसला हमेशा वो करता है जिसने दोनों में से एक छोड़ दिया। जो ऑप्शन रखता है ना कि क्या करूं, उसके लिए दोनों से छुट्टी है। नमाजी को चाहिए कि अज़ादार की तौहीन न करे, अज़ादार को चाहिए कि नमाजी की तौहीन। अज़ादारी नुसरत हुसैन है, नमाज इबादत परवरदिगार है। ये फौरी तौर पे फैसला कर देना जी, ये देखें जी, ये देखें, ये देखें जी, माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, मातमियों के पूरे अब अगर कोई शराब भी पीता और कुरान भी पढ़े और मुझ जैसा कम इल्म खतीब मिंबर से कह दे कि लो जी शराबी कारियां ने कुरान हो गए, तो एक शख्स की वजह से मैं सारे कारियों को गलत नहीं कह सकता। एक शराबी की वजह से मैं कारियां ने कुरान को गलत नहीं कह सकता। तो अगर कोई एक नशई मातमियों में आ जाता है तो उस एक की वजह से सारे मातमियों को गलत कहना कहां का? हल्का मातम की इज्जत को समझो। नहीं जी आप, हाँ बेहतर है, मातमी सबसे बेहतर चीज है। मातमी को नमाजी होना चाहिए, नमाजी को मातमी। लेकिन ज्यादा देखें, मातम 1 घंटा कमीज उतार के हल्के में खड़े होके सीना पीटना, ये मातम है। 5 मिनट मुसल्ले पे खड़े होके उठना बैठना, ये नमाज है। बंदा आसानी से मुश्किल की तरफ देर से जाता है, मुश्किल से आसानी की तरफ जल्दी आता है। एक घंटा कमीज उतार के हल्के में मातम करने वाले को 5 मिनट के लिए मुसल्ले पे लेके आना बड़ा आसान है। पांच मिनट मुसल्ले पे खड़े होने वाले को कमीज उतरवा के हल्के पे खड़ा करना ये मुश्किल है। अगर ये रीत डालनी है तो ये गलत पड़ जाएगी। मैं 1 घंटे का मातमी 5 मिनट के लिए ले आऊंगा, मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो लिहाजा बेहतर है जो जहां पे है अपने अकीदे के साथ उसे वो इबादत करने दे। हाँ, इबादत परवरदिगार जो है, ये मस्जिद की हम जब नमाज पढ़ते हैं तो सजदा गाह क्यों रखते हैं? ताकि हुसैन याद रहे। नमाजी बड़ा अच्छा होता है वो नमाजी जो मातमी हो, बड़ा बेहतर होता है वो मातमी जो नमाजी। इसलिए मेरे चौथे शहनशाह का लक़ब है ज़ैनुल आबिदीन। आबिदीन की
आबिदीन की जीनत, आखिरी सतर कहने लगा जी, बिल्कुल आखिरी सतर, आबिदीन की जीनत, इबादत गुजारों की जीनत। जीनत कहते हैं पहचान को। अल्लाह कुरान में कहता माल और औलाद जो है तुम्हारी जीनत है। जीनत मतलब पहचान। सूरज आसमान की जीनत है। जीनत मतलब पहचान। जिससे पहचान हो उसे जीनत कहते हैं। नमाजियों की, इबादत गुजारों की पहचान का नाम सज्जाद है। हुसैन से बड़ा नमाजी कौन? अली की तो शहादती नमाज में हुई, जिसका सजदे में 2 आइमा का सर सजदे में कट रहा, दोनों ज़ैनुल आबिदीन नहीं। ये ज़ैनुल आबिदीन चौथे को क्यों बनाया? क़यामत वाले दिन इबादतें परखने के लिए सज्जाद को क्यों खड़ा किया? अगर सज्जाद को खड़ा किया तो खड़ा इसलिए किया है, इबादत गुजारों की इसे पहचान, इसे म्यार, इसे कसवटी, इसे तराजू ही अल्लाह ने इसलिए बनाया है कि कोई मातमी ये कह के सज्जाद से अगर नमाजों में छूट ले कि मैं तो अज़ादारी कर रहा था और अज़ादार हूं तो नमाजों की छूट दे दे, तो सज्जाद से बड़ा अज़ादार कोई नहीं। और अगर कोई नमाजी जन्नत में जाने की कोशिश करे कि मैं मातम में नहीं गया, नमाज पढ़ रहा था, तो सज्जाद से बड़ा नमाजी भी कोई नहीं है। जो इबादत गुजार है वही अज़ादार। कितना मातम कर लोगे? 9 घंटे 10 घंटे, कितनी जंजीर मार लोगे? 40 साल रहू रोया है हुसैन को। जिसके माथे पे सजदों का निशान और कमर पे ताजियानों के निशान। हबीब ने फैसला कर लिया कि इबादत परवरदिगार से निकल के नुसरत हुसैन की तरफ चला। आज भी लोग हबीब के फैसले को सलाम कर रहे हैं। नुसरत हुसैन करने के लिए इश्क हबीब होना चाहिए। जंगल में 3 दिन का प्यासा कह रहा था, कोई है जो मेरी मदद करे? आज मातवियों ने बरामदगी है ताबूत हजरत हुसैन। कम जगहों पे हुसैन का जनाजा उठता है। आज यहां जनाजा उठ रहा है तो इस नीयत के साथ जनाजे को कांधा देना, उसके जनाजे की शबी आ रही है जिसका लाशा 3 दिन बगैर कफन के। मैं करबला में तो अरबाइन के लिए किबला तुराबी साहब भी अरबाइन पे थे। बड़ी मुश्किल होती है जाहिर के लिए आखिरी जियारत। जब जाहिर आखिरी बार कब्र हुसैन पे अलविदाई जियारत के लिए जाता है ना, तो उसकी चीखें निकलती है। 10 दिन रहे करबला, 8 दिन रहे, उतनी बेचैनी नहीं होती जितनी अलविदाई जियारत में होती। अलविदाई जियारत में बड़ी बेचैनी होती है। जब जाहिर को पता चल जाए ना कि सुबह मेरी फ्लाइट है, कल वापस चला जाऊंगा, वो कोशिश करता है कि रात पूरी शब्बेदारी हरम में गुजारे। कभी वो गाजी के हरम में जाता है, कभी हुसैन के हरम में जाता है। बार बार हुसैन की कब्र को मुड़ मुड़ के देख रहा होता है और एक ही जुमला कह रहा था, हुसैन अल्लाह जाने दोबारा आऊं या ना आऊं, हुसैन अल्लाह जाने में दोबारा आऊं या ना आऊं। जाहिर बार बार कब्र हुसैन पे जाता है। अगर जो जा चुके वो मेरी ताईद करना, जो नहीं गए मैं उनके लिए मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, मेरा हुसैन तुम्हें करबला बुलाए। ये जाहिर इतना बेचैन हो के करबला से निकलता है, इतना रोता हुआ करबला से निकलता है, मुड़ मुड़ के हुसैन के हरम को देख रहा होता है, मुड़ मुड़ के हुसैन के गुंबद को देख रहा होता है। मुझे माफी मांग के जुमला पढ़ने देना, आबाद हरम छोड़ के आता है जाहिर, आबाद कब्र छोड़ के आता है हुसैन की। हजारों निकल रहे होते हैं तो हजारों आ रहे होते हैं। अगर इस जुमले को समझना है तो कभी करबला में खड़े होकर समझना। आज हम आबाद कब्र छोड़ के जाते, हमें इतनी तकलीफ होती है। किस्मत नहीं उस बहन की जो बगैर कफन के छोड़ के, बगैर कफन के जिसने भाई को छोड़ा। मुकम्मल शहादत का वक्त नहीं है, वक्त ज्यादा, 3 या 4 मिनट और मुस्हफ पढ़ो। किबला हाफिज कफायत साहब ने अपनी किताब में लिखा, उम्मत ने 7 हिस्सों में हुसैन की लाश को तकसीम कर। इन मलौनों ने हुसैन की लाश को 7 हिस्सों में तकसीम कर दिया।
लाशाए हुसैन 7 हिस्सों में तकसीम हो चुका था। एक मलाउन बजदल इब्न कल्बी वो है जिसने हुसैन की अबा उतारी है। इनमें से एक जुखैर इब्न जफर वो है जिसने हुसैन की कबा उतारी है। इसमें से एक मलाउन साद वो है जिसने हुसैन का अमामा उतारा है। कोई हुसैन की अबा लूट के ले गया, कोई हुसैन की कबा लूट के ले गया। एक मलाउन ने हुसैन के कमरबंद में हाथ रखा, गरीब की लाश हिल गई। आवाज आई, हया कर, मेरी लाश में मेरी बहनों ने आना है, मेरी लाश में मेरी बेटियों ने आना है। मुकम्मल शहादत का वक्त नहीं, एक रवायत पढ़ूंगा और मिंबर छोड़ूंगा। इसी रवायत में आएगा गरीब का जनाजा। इन मलऊनीन में से एक मलऊन वो है जिसमें आज भी मेरा 12वां पर्दे पे लानत करता है। ज़ियारत नाहिया में मेरा 12वां आज भी अमामा उतार के चीखे मार के जिसका नाम लेके लानत करता है। ये मलऊन वो था जिसने हुसैन की अंगूठी उतारी थी, जिसने हुसैन की अंगूष्ठरी उतारी थी। ये मलऊन खुद रवायत करता है, कहते जब मैं लाशाए हुसैन पे पहुंचा, ना हुसैन के बदन पे आबा थी, ना हुसैन के बदन पे कबा थी, ना हुसैन के सर पे अमामा था। कहता मेरी नजर पड़ी हुसैन के हाथ पे, गरीब के हाथ पे एक अंगूठी नजर आई। मैंने कहा मैं ये अंगूठी निकाल लेता हूं। ये कमीना कहता मैं लाश के करीब बैठा, मैंने अंगूठी उतारने का इरादा किया। हुसैन की उंगली लहू से इतनी भरी थी, इतने तीर लगे थे हुसैन के हाथ पे, मुझसे अंगूठी ना उतरी। ये मलऊन कहता किसी ने ऐलान कर दिया कि खेमों से माल लूटा जा रहा है। कहता मुझे खेमे के माल लूटने की जल्दी थी, मैंने जल्दी से करबला के सहरा में दौड़ा, 2 पत्थर उठा के लाया। एक पत्थर पे हुसैन का हाथ रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, हुसैन की उंगली पे खंजर रखा, दूसरे पत्थर से जर्ब मारी। यही कि काले बुर्के वाली बीबी की चीख है। आवाज आई, हया कर, मुझे बता, मैं उतार के दे दो। मैंने चकिया पीस के पास। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।